بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 8 بندوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 8 بندے ہیں جن سے قبر میں سوال نہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کفار سے جنگ کرتا ہے تو وہ مسلمان اس کافر کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایسا کافر بھی آتا ہے جو اللہ کے بندے کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ بلا خوف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کی بہادری جو بلا خوف کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے اور میرے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافر سے جنگ کر رہا ہے۔ دیکھو میرا بندہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اپنی دولت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کافروں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تم میں ہمت ہے تو میرا سامنا کرو۔ دیکھو میرا بہادر بندہ جب اس اللہ کے بندے پر کافر حملہ کرتا ہے تو کافر کی تلوار اس کے سر کو بدن سے جدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شہید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے، اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 وہ فوجی جو اپنے گھر بار سے دور اپنے پیارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر ملک کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے۔ وہ فوجی اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غیر مسلم کا مقابلہ کرتا ہے کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی کافر تنگ نہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فوجی کو اللہ تعالیٰ قبر میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرجیل بن سمت کے پاس سے گزر ہوا تو سمت اور اس کے اپنے سرحد پر کھڑے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے تھے۔ ان کا ڈیوٹی کرنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے، اے ابن سمت، میں تم سے وہ حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں جو کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابن سمت کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور بتائیے گا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ سرحد پر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی 1 دن کی ڈیوٹی کرنے پر اس کو 1 مہینہ روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب کتاب لیے بغیر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ قیامت تک قبر اس کے لیے کھلی ہو جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، قیامت تک اس کے نیک نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایسے فوجی کے ثواب حاصل کرنے کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دو، جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ نمبر 3 ایسا بندہ جو شدید بیمار ہو گیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہو، یہ بات نہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو، تو ایسے بندے کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو کسی مصیبت یا بیماری کی حالت میں بھی اپنے رب سے تعلق نہ توڑتا ہو، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مگن رہتا ہو۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اس قدر نازک تھی کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، ساری رات تکلیف کی حالت میں سو نہیں سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔
جو کوئی بھی عیادت کے لیے آتا تھا تو فرمایا کرتے تھے کہ جو بیماری جیسی مشکلات دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے شفا بھی عطا کرنے والا وہی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل صحت یاب کر دیا تھا۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ بیماری میں بہتری محسوس کرتے تھے کہ آج بہتری محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیماری کے دن میرے لیے بہت ہی اچھے تھے، کیونکہ جب کافی رات گزر جاتی تھی تو مجھے بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ میری بیماری کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے، اے میرے بندے اب تیرے کیا حال ہیں؟ جب میں بالکل ٹھیک اور صحت یاب ہو گیا ہوں تب سے میری اور میرے خدا کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان پر جو مشکلات اور بیماریاں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مشکلات یا بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہیں یا پھر خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایسی بیماری جس کے آنے سے تو بندہ خدا کی عبادت اور نیک کام کرنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ تیرے لیے آزمائش تھی۔ اگر انسان اللہ کی طرف سے دور ہو جاتا ہے تو اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے سزا تھی۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کی موت جمعہ کے دن ہوگی اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جس کی موت بچپن میں ہی آ جائے انہوں کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، وہ انسان جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اس سورت کو ہر روز پڑھ کر سوتا ہے، اس کو بھی بنا حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ ملک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی اس طرح حفاظت کرتی ہے کہ جب تک خدا اس بندہ کی بخشش نہیں کرتا تب تک یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی بخشش کی سفارش کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7، ایسے انسان کو بھی بغیر حساب و کتاب لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو انسان طاعون کی بیماری میں مر جائے گا۔ جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کی حالت میں مرنے والے کو قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس بیماری کی حالت میں مرنے والے کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جائے یا بچے کو جنم دینے کے بعد اسی تکلیف سے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی حساب و کتاب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسی عورت کو بھی قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اے میرے اللہ میری ماں کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بات کو مانتے ہوئے اس عورت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔